السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق من كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح وفيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن علمت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال عليه الصلاة والسلام كما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. رواه ابن ماجه بسند صحيح الحديث أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خالق اور مالک ہے، اور وہی حقیقی معبود ہے جو اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، نیک اعمال کی ان کو توفیق دیتا ہے، دعاؤں کو سننے والا، مصیبتوں پریشانیوں کو ہٹانے والا بڑا عظیم وہ رب ہے. جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو وہ نہیں چاہتا وہ چیز نہیں ہوتی. ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے. شان و شوکت والا وہ رب ہے، جس قدر اس کی بڑائی کی جائے وہ کم ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، اور جس دین میں رمضان کے فضائل ہیں، جس دین میں شب قدر کی فضیلت ہے، جس دین میں شب قدر کا وقت ہے، جس دین میں شب قدر کی تلاش ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس حمد و صلات کے بعد آج 21 رمضان المبارک 1441 ہجری مطابق 14 مئی 2020 عیسوی آپ کی خدمت میں ایک اہم موضوع جس کی اب ہمیں ضرورت ہے ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہے خوشبختی یا بدبختی، یا خوشبختی اور بدبختی۔ جیسا کہ ہم سب اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جن دنوں میں ہم ہیں، جس موسم میں ہم ہیں، وہ رمضان کے آخری ایام چل رہے ہیں، جن ایام کی خصوصیت فضیلت کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور ان ایام میں ان 10 دنوں میں ایک سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، اور وہ ہے شب قدر۔ 10 راتوں میں سے ایک رات جو پائی جاتی ہے، جس کو لیلۃ القدر عربی میں کہتے ہیں، اردو میں شب قدر، رات یا قدر کی رات اس کو کہا جاتا ہے۔ انسان ہمیشہ اس بات کی فکر کرتا ہے کہ اس کو فائدہ ہو، منافع ہو، چاہے دنیاوی ہو یا دینی ہو۔ عام طور پر لوگوں کا جو رجحان ہے یا لائف سٹائل یا زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، اس میں عمومی طور پر دنیاوی منافع کی زیادہ جد و جہد اور فکر میں انسان رہتا ہے۔ کہیں سے پیسہ زیادہ مل گیا، کوئی اچھی جاب مل گئی، دنیاوی کام اس کے نکل گئے آسانی کے ساتھ، گھر کا کام نبٹ گیا، معاملات دنیاوی طے ہو گئے، پیسہ پھنسا تھا آ گیا، سیلری میں اضافہ ہو گیا، ایک نوکری چھٹی تو دوسری اس سے اچھی ملی۔ یہ دنیاوی منافع، کھانے پینے کی اشیاء پہنچا دی گئی اس کے گھر پہ، اب اس کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، گفٹ آ گئے، ہدایا تحفے آ گئے، کپڑے آ گئے۔ یہ سب اس قسم کی جو دنیاوی چیزیں ہیں، جو دنیاوی منافع ہیں، آدمی اس کی جد و جہد میں رہتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے اگر یہ دنیاوی فائدہ اس کو مل جائے، کیونکہ یہ فطری چیز ہے۔ دنیاوی فائدے سے انسان کا خوش ہونا فطری چیز ہے۔ دنیا اور دنیا کا فائدہ یہ پائیدار نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا کی دولت آپ کو دے دی جائے، آپ کو گھر دے دیا جائے، مثال میں بتا رہا ہوں صرف سمجھنے کے لیے، آپ کو ایک گھر بنایا تیار ہدیتاً دے دیا جائے، بھائی صاحب آپ، اور گھر میں پورا سامان بھی رکھا ہوا ہے، آپ کو گھر دے دیا گیا، چاہیے رہیے، نہ رینٹ کا مسئلہ، نہ کرنٹ بل کا کوئی ایشو، رہیے آپ اس میں، بجلی فری۔ اچھا، ماہانہ آپ کے گھر میں کھانے پینے کا پورا راشن پہنچایا جائے گا مارکیٹ سے، سپر مارکیٹ سے یا مال میں، ٹھیک ہے، آپ کا سامان کھانے پینے کا پورا آ گیا۔ کپڑوں کی دکان سے ہر مہینہ وافر مقدار میں کپڑے بھی آپ کو دیے جا رہے ہیں، اور آپ کو محنت مزدوری کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا اکاؤنٹ لے لیا گیا اور منتھلی آپ کے اکاؤنٹ میں ایک اچھا خاصا بیلنس پہنچایا جا رہا ہے، ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ اب بتائیے، یہ ساری فائدے والی چیزیں تو ہو گئی نا۔ اچھا، کوئی میڈیکل ایشو ہوتا ہے تو علاج بھی مفت، آپ کا ڈاکٹر گھر آ جائیں گے آپ کے پاس، ہوتا نہیں ہے عام طور پر، میں مثال دے رہا ہوں، کسی کے ساتھ اگر یہ سب ہو بھی جائے، آدمی سن رہا ہو تو سوچ رہا ہوگا کہ بھئی یہ کہاں کس کے پاس ہوتا ہے ایسے۔ میں کہہ رہا ہوں بفرض محال، ٹھیک ہے، نہیں ہوتی یہ چیز، اگر ہو جائے تو کیا ہم کہیں گے کہ یہ کامیاب ہے انسان؟ کیا یہ سارے جو فائدے والی چیزیں ہیں، کیا یہ ہمیشہ رہیں گی؟ بڑھاپا نہیں آئے گا اس کو، مرے گا نہیں وہ آدمی بڑھاپا؟ دنیا کا کوئی علاج ایسا نہیں ہے جو انسان کو بڑھاپے سے روک دے۔ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے،
اور دنیا میں کوئی دوا ایسی نہیں بنی ہے نا قیامت تک بن سکتی ہے جو آپ کو موت سے بچائے. تو پھر یہ سارے فائدے تو پھر پائیدار نہیں ہوئے، ہمیشہ کے تو نہیں ہوئے. یہ دنیا کے فائدے ہیں جو جب دنیا ختم، آنکھ بند، روح قبض ہو گئی، سارے فائدے، آپ کا گھر، کھانا پینا، تمام چیزیں ختم ہو گئی. تو پھر ہم اس کو سعادت مند انسان نہیں کہہ سکتے ہیں، خوش بخت نہیں کہہ سکتے اس کو. کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ بڑا خوش بخت انسان ہے؟ اس کو دنیا کا فائدہ دیا گیا بس. اصل سعادت مندی، اصل خوش بختی تو آخرت کا فائدہ ہے، کیونکہ وہ ہے ہماری منزل. اس کو یوں بھی سمجھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی تھی حدیث میں. میری اور دنیا کی کیا مثال؟ میری اور دنیا کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی گزرا، اس کو ایک جگہ جانا تھا، ایک آدمی نکلا گھر سے، اس کو ایک منزل پر پہنچنا تھا، ایک جگہ جانا تھا، راستے میں تھک گیا تو کسی درخت کے نیچے سائے میں کچھ دیر اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے لیٹ گیا، آرام کر لیا، پھر اٹھا اور اپنے سفر کو جاری کر دیا اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے. تو یہ جو درخت کے نیچے کچھ دیر اس نے آرام کیا، یہ ہے دنیا، اور جہاں اس کو جانا ہے وہ ہے آخر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی، اور وہ مشہور حدیث بخاری کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، تم دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے تم اجنبی ہو یا مسافر ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان مبارک کو جب انہوں نے بیان کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہ کہتے تھے ہمیشہ، حدیث سنانے کے بعد کہتے تھے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرنا، شام ہو گئی تو صبح تک زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں ہے، کوئی امید کی یقین نہیں ہے، انتظار مت کرنا صبح ہوگی پھر میں کچھ کروں. آگے انہوں نے مزید نصیحتیں کی کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو وغیرہ. تو معلوم ہوا ان حدیثوں سے کہ اصل خوشبختی تو اس میں نہیں ہے کہ دنیا کا سارا فائدہ انسان کو مل جائے. اصل خوشبخت انسان، سعادت مند تو وہ ہے جس کو آخرت ملے، جنت ملے، جہنم سے اس کی گردن کو آزاد کر دیا جائے، قیامت کے دن نامہ اعمال اس کے دائنے ہاتھ میں مل جائے، اور وہ خوشی خوشی لوگوں میں یہ بتاتا ہوا جائے کہ انی ظننت انی ملاق حسابی، مجھے یقین تھا میرا حساب مجھے ملے گا. کیا کہتا ہے قرآن کی آیتیں ہیں نا اس سلسلے میں کہ لوگوں سے اپنا نامہ اعمال پڑھوائے گا، دیکھو نامہ اعمال میرا پڑھو، مجھے یقین تھا مجھے اجر ملے گا، میری محنت کا دنیا میں میں نے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس خوشبخت انسان کے بارے میں قرآن میں بیان کیا. یہ ہے اصل سعادت مندی. قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے. پھر ایمان والوں کی پوری صفات بیان کہ وہ جنت میں ہے، انہی کا حق ہے جنت میں جانا. کہیں اس طریقے سے بیان کیا گیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس انسان کو قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے دور کر دیا گیا، جس انسان کو جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں انٹری ہو گئی، داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، بہت مہنگی چیز ہے یہ جنت، لیکن مل جائے تو یہ خوش بختی ہے. آسان نہیں ہے جنت میں جانا، خواہشوں سے جنت نہیں ملے گی. آپ دنیا میں ہیں اور رمضان آ گیا تو جنت نہیں ملے گی. رمضان میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں نا، آپ ایسے چلے جائیں گے جنت کے دروازوں سے، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. اور 1000 مہینوں سے بہتر جو رات ہے شب قدر، اگر آپ جاگے سوئے نہیں، ہے نا، بعض سمجھتے جھاگنے کی رات، ٹھیک ہے، جگنے کی رات کا کیا مطلب سمجھے آپ؟ واٹ ڈو یو مین بائی جگنے کی رات ہے؟ تاک رات، جگنے کی رات مشہور ہے نا ہمارے پاس، بولتے ہیں جگنے کی رات آ گئی، جگنے کی رات. تو جگنا ہے، ٹھیک ہے. اگر آدمی صرف جاگ لے، سوئے نہ، میں مثال بتاؤں، مغرب سے جو جاگا ہوا تھا فجر تک جاگا ہوا تھا، سویا ہی نہیں 1 منٹ بھی،
تو کیا یہ شب قدر کو پانے والا اس خیر کی رات کو پانے والا ہو گیا؟ ہم اس کو کہیں کہ بڑا خوش نصیب ہو ہے بھائی، پوری رات سویا نہیں، فجر تک سویا نہیں، فجر پڑھ کے ہی سویا۔ صرف جاگنے والا یا جاگنے والی عورت ہم کہیں گے کہ یہ خوشبخت ہے، سعادت مند ہے، کیونکہ یہ جاگے بھائی، پوری 10 راتیں جاگے لاسٹ کے، اور رمضان میں تھے، دنیا میں مرے نہیں، زندہ تھے۔ صرف زندہ رہنا رمضان میں خوشبختی نہیں ہے، صرف راتوں میں جاگنا خوشبختی نہیں ہے۔ سعادت مندی تو یہ ہے، خوشبختی یہ ہے کہ انسان اس کا فائدہ اٹھائے، آخرت کا منافع اس کو ملے۔ کیونکہ دیکھیے میں بتا رہا ہوں، میں کیوں بتا رہا ہوں یہ سنیے، رمضان صرف آ گیا، زندگی میں چلا گیا، بخشش نہ ہو تو وہ خوشبخت نہیں ہے، بدبخت ہے۔ رمضان آ کے چلا گیا، 30 ڈیز دنیا میں تھا، وہ مکہ میں تھا، جدہ میں تھا، حیدرآباد میں تھا، دلی میں تھا، ممبئی میں تھا رمضان میں تھا، وہ آیا، رمضان چلا گیا۔ نہیں، اگر فائدہ نہ اٹھائے رمضان سے، بخشش نہ ہو، فائدہ اٹھائے گا تو بخشش ہوگی نا، عبادت کرے گا، محنت کرے گا تو پھل ملے گا۔ محنت کچھ نہیں کیا، کھایا پیا سویا، اور شب و روز ایسے ہی ختم ہو گئے، رمضان پورا چلا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کر لیجیے آپ، پتا چلے میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ بدبخت ہے، بدبختی ہے کہ وقت ملے پھر بھی فائدہ نہ اٹھائے آدمی، چانس ہو، چانس کا جو ہے کوئی چانس کو یوٹیلائز نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جبرائیل علیہ السلام نے؟ اللہ خاک آلود ہو، نامراد ہو وہ انسان، ناکام ہوا، بدبخت ہوا وہ انسان کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور چلا گیا، فلم یغفر لہ، اس کی بخشش نہیں ہوئی، فدخل النار، اور دوزخ کی آگ میں داخل ہو گیا۔ آپ آمین کہیے، پیارے رسول نے فرمایا آمین۔ بدبختی نہیں ہے یہ، بتائیے اس حدیث کی روشنی میں، جس کی زندگی میں رمضان آ کے چلا گیا، پورے 30 دن راتیں آ کے چلے گئی۔ ویسے ہی میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں بدبختی، یہ 10 دن 10 راتیں، کل پہلی رات تھی، آج دوسری رات ہے، ایسی اور راتیں ہوں جن میں ایک رات قدر کی رات ہے۔ اللہ، اگر وہ نہ ملے کسی کو، کیا مطلب نہ ملے؟ کیونکہ اس کو تلاش کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا التمسوها في العشر الاواخر من رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا ہے؟ التمسوها في العشر الاواخر من رمضان، اس کو تلاش کرو رمضان کی آخری 10 راتوں میں۔ تحروا ليلة القدر في العشر الاواخر، تلاش کرو، تحری، کیا مطلب تلاش کرنے کا؟ آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے، رات آ کے جائے گی نا، وقت رکے گا، اس کا مطلب تلاش کر لیے اس رات کو پا لیے نہیں، مطلب یہ ہے کہ عبادت کرنا ہے۔ رات تو آئے گی، اب مغرب، آج سورج غروب ہوگا، پھر رات شروع ہو جائے گی، کل سورج غروب ہوا، رات شروع ہو گئی، تو رات تو آئے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیا کیے رات میں نے کیا کیا رات میں، یہ ہے اصل سوال۔ کیا میں اپنے آپ کو خوشبخت بنانا چاہتا ہوں یا بدبخت بنانا چاہتا ہوں؟ بدبختی کسی کو پسند نہیں ہے، اس کو عربی میں شقاوت کہتے ہیں، کسی کو بھی پسند نہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ سعادت مند ہو، بدبختی کسی کو نہیں چاہیے۔ لہذا انسان موقع کا فائدہ اٹھائے تاکہ خوشبخت بنے، خالی چاہنے سے نہیں ہوگا میرے بھائی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بدبخت نہ بنے، سعادت مند ہو، خوشبختی ہو، فائدہ ہو، تو صرف چاہنے نہیں، فائدے کے لیے پھر طریقہ بھی ہے، ذریعہ بھی ہے۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے جو مثال دی کہ گھر ہو، وہ سب کچھ ایسے مل جائے گا ہاتھ میں؟ آدمی محنت کرتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے، زمین خریدتا ہے، گھر بناتا ہے، گھر میں رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بتانے کا مقصد کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوگی ہاتھ پیر کو باندھ کر گھر میں بیٹھنے سے، محنت سے چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اپنی امتیوں کو بیان فرمایا، احرص علی ما ينفعک، ہر چیز جس سے تمہیں فائدہ ہوتا ہے اس کی محنت کرو، جستجو کرو۔ یہ قدر کی رات، اللہ اکبر، کل سے جو شروع ہو گئی راتیں، ان میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات ہے جو کہ مغرب سے عشاء تک کا ٹائم ہے، عفواً فجر تک کا ٹائم، مغرب سے فجر تک، کیونکہ وہی رات ہے، فجر سے پھر مغرب تک، دن بولتے ہیں اس کو نہار لیل عربی میں،
اور یہ لیل ہے، لیلۃ القدر بولتے ہیں. لیل کب سے ہے؟ مغرب سے. سورج غروب ہو گیا صاحب، لیل شروع ہوگی. کب تک رہے گی لیل؟ ثم اطیموا الصیام الی اللیل ہے نا. کیا ہے وہ؟ کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اطیموا الصیام. اس سے کیا معلوم ہوا؟ فجر تک. رات شروع ہوگی مغرب سے، ختم ہوگی فجر تک. ان 10 راتوں میں سے ایک رات قدر کی رات ہے، جس کے بارے میں پوری ایک سورہ کمپلیٹ قرآن میں اتاری گئی. یہ رات بہت بڑی رات ہے، اس سے محروم نہیں ہونا، بدبخت نہ ہو انسان. ابن ماجہ کی ایک حدیث میں نے پڑھی آپ کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک کی آخری حدیث جو میں نے پڑھی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رمضان شروع ہوا ہمارے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی. دیکھیے رمضان آیا تھا صحابہ کی زندگی میں، جیسے ہماری زندگی میں بھی آج آیا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد پر ایک حدیث بیان کی تھی. وہ حدیث کیا ہے سنیے. ان هذا الشهر قد حضرکم، یقیناً یہ مہینہ آ گیا ہے تمہارے پاس. یہ مہینہ آ گیا. کون سا مہینہ؟ رمضان کا. اس کے پاس صحابہ سے کہہ رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے میں ایک رات ہے، رات مغرب سے فجر تک ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. من حرمها فقد حرم الخیر کلہ. غور سے سنیے الفاظ مبارکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. جو اس رات کے خیر سے محروم ہو جائے، وہ خیر والی رات ہے، جو اس رات کے خیر سے محروم ہو جائے، فقد حرم الخیر کلہ، تو وہ پورے خیر سے محروم ہو گیا. ومن ولا يحرم خیرها الا محروم، اور بدبخت ہی اس رات کے خیر سے محروم ہوتا ہے یا محروم کر دیا جاتا ہے. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح ابن ماجہ کی، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث میں کیا ہے بھائی؟ اسی حدیث کو سامنے رکھ کر ہم نے یہ موضوع بنایا ہے، خوشبختی اور بدبختی. حدیث میں کیا ہے کہ مہینہ جب آیا رمضان کا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں ایک رات کے بارے میں بیان کیا. ایک رات، 1 نائٹ، کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سب کو معلوم ہے بچپن سے 1000 مہینوں سے بہتر. کبھی اور کیا اس پر 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. حدیث سنا رہے لیکن فائدہ نہیں اٹھا رہے. 1000 مہینوں سے بہتر والی رات حدیث سن رہے لیکن فائدہ نہیں اٹھا. ہر سال رمضان میں ارے وہی شب قدر کے بارے میں ہوگا بیان، میرے خیال سے کیسے ڈائلاگس بولتے ہیں معلوم ہے لوگ. نعوذ باللہ. اپنے بھائی دل بدلتا رہتا ہے، کیوں نہ اوکے ہم سنائیں. کیا پتا اس سنانے سے دل بدل جائے، کیا پتا اس سننے سے دل بدل جائے. بار بار خیر سننا خیر نہیں ہے. بتائیے مجھے آپ، اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ بھائی آپ میرے پاس آئیں گے تو میں 10 ریال دوں گا، کتنی مرتبہ آئیں گے آپ میرے پاس؟ اگر آپ کو میں بتا دوں، خیر میرے پاس ہے نہیں، میں بتا رہا ہوں، میں اتنی دولت نہیں ہے کہ میں سب کو بلا بلا کر 10 ریال دوں. اگر میرے پاس اتنی دولت آ گئی اور میں آپ کو میسج کر دوں پکسلار پر، واٹس ایپ پر، کہ بھائی روزانہ جو ہے عصر کی نماز ہمارے پاس آ کر پڑھیے، یا روزانہ 4 بجے آئیے 10 ریال لے کے جائیے روزانہ. آپ بولیں گے ارے کر لیے تھے نا، آپ کیوں جانا؟ نہیں، ہر کوئی آدمی بار بار جائے گا، سب کو فائدہ چاہیے. تو خیر کی بات، قدر کی حدیث ہے، شب قدر کی حدیث ہے، شب قدر کے متعلق بات ہے، اگر بار بار سننا خیر نہیں ہے، اجر نہیں ملے گا، نیکی نہیں ملے گی، ایمان تازہ نہیں ہوگا. کیا پتا کس مرتبہ کب دل بدل جائے اور کس مرتبہ ایسا جذبہ آ جائے جو پچھلے مرتبہ سننے میں نہیں آیا تھا، اور وہیں سے جو ہے لائف کی ٹرننگ پوائنٹ شروع، چینجز شروع اور محنت شروع. کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ انسان کو جو ہے نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے نصیحت سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے. نصیحت ہونی چاہیے، درس ہونے چاہیے. میں یہ سوچوں کہ ارے بھائی کل بھی بولا، پرسوں بھی بولا، پچھلی مرتبہ اب بولنے سے کیا فائدہ؟ آپ پتا اس بولنے سے میرے اندر کچھ بہت بڑی تبدیلی آ جائے، مجھے بہت بڑا فائدہ ہو جائے. اور آپ کل سنیں، آج سنیں، پرسوں سنیں. نصیحت ہونی چاہیے، کیونکہ دل ہے یہ پتھر نہیں ہے کہ پانی ڈالو تو کچھ نہیں ہوگا. پتھر پہ بھی پانی بار بار ٹپکے تو سوراخ پڑ جاتا ہے. تو دل ہے پھر انسان کا جو بدلتا رہتا ہے. قلب کیوں کہتے ہیں بدلتا رہتا ہے. نصیحت کی ضرورت پڑتی ہے اس دل کو، اس لیے بار بار دین کی بات سننا چاہیے، بار بار دین کی بات سننا چاہیے. اور کیجیے اس حدیث پر 1000 مہینوں سے بہتر.
فائدہ ہے بھائی. زندگی نہیں رہتی 1000 مہینوں کی. تو آپ کتنے مہینے سے دنیا میں آئے ہوئے ہیں؟ میں کتنے مہینوں سے دنیا میں آیا ہوں؟ مہینے چیک کیجیے. 12 مہینوں کا 1 سال میں کتنے سال ہو گئے؟ ٹیکس پڑے ہیں. دیکھیے 1000 مہینوں سے بہتر تو زندگی نہیں گزارتا آدمی. 1000 مہینے تو زندگی نہیں گزارتا, تو ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر مل جائے تو کیا بات ہے بس. ایک رات صرف. اللہ اکبر, کیا دین ہے سبحان. اور غور کیجئے یہاں اس حدیث شریف پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمھا فقد حرم الخیر کلہ. جو اس رات کے خیر سے محروم ہو گیا وہ پورے خیر سے محروم ہو گیا, ٹوٹل خیر سے. اور ٹوٹل خیر سے وہی محروم ہوتا ہے, یا اس رات کے لا یحرم خیرھا الا محروم, اور اس رات کے خیر سے, بھلائی سے, فائدے سے وہی محروم ہوگا جو محروم ہوگا, بدبخت ہوگا. بدبخت بدنصیب ہوگا. بعد میں بدنصیب بھی ترجمہ کیا ہے اس کا اردو میں. بدنصیب بولتے ہیں نا, بڑا بدنصیب آدمی ہے, مطلب تقدیر بری ہے نہیں, تقدیر جو ہے وہ تو ہوتا ہے. بدنصیب بدبخت ہے بہت بڑا ہے, اس کو اس رات کا خیر نہیں ملا. رات آئی چلی گئی, جاگا لیکن خیر نہیں کیا, خیر سے فائدہ نہیں اٹھایا. لا الہ الا اللہ. تو یہ کیسے ہوگی بدبختی کہ رات آ کر چلی جائے اور آپ نے, میں نے کچھ نہ کیا ہو. رات آئے اور چلی جائے اور ہم نے, آپ نے کچھ نہیں کیا. 1000 مہینوں سے بہتر میرے بھائیوں رات ہے. اس رات کی خصوصیات دیکھیے. ایک جو سورہ ہے پوری, سورہ قدر کو سامنے رکھیں آپ, ایک ایک چیز پر غور کیجئے. نمبر 1, انا انزلناہ فی لیلۃ, قرآن اترا ہے اس رات میں. اللہ اکبر. یہ اتنی بڑی رات ہے کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا. وہ قرآن جو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہوتی ہے. ایک, وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. نمبر 2, اچھا بلکہ دوسرا, وہی دوسری آیت, وما ادراک ما لیلۃ القدر. اس رات کی اہمیت اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ کو کیا پتا, کیا آپ کو معلوم ہے کہ قدر والی رات کیا ہے؟ یہ سوال خود اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اس رات کی امپورٹنس کو بتاتا ہے. ایک ایک آیت امپورٹنٹ ہے جو قدر کی رات کی قدر ہمیں بتاتی ہے. انا انزلناہ, قرآن کا نزول. وما ادراک ما لیلۃ القدر, آپ کو معلوم ہے, بولتے نا کیا آپ کو معلوم ہے کہ کیا چیز ہے یہ؟ اللہ اکبر. اس کا مطلب کوئی چیز ہے بہت بڑی جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہ رہا ہے, جو تیسری آیت میں اللہ نے بتا دیا. کیا ہے وہ؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کتنے 85 سال کہتا ہے نا علماء, جو حساب لگائے. آپ ہم زندگی نہیں گزارتے, تو کیوں نہ ہو اس رات کے خیر سے فائدہ اٹھایا جائے, خیر کرو اس رات میں. 3 ہو گیا. نمبر 4, تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. چوتھی آیت پر غور کیجئے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا, اس رات میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں. اس رات میں اللہ کے حکم سے روح یعنی جبریل علیہ السلام اور فرشتے اترتے ہیں. کیا لے کر اترتے ہیں؟ من کل امر, تمام معاملات لے کر اترتے ہیں. یہ چوتھا بہت بڑا فائدہ. تمام معاملات ذرا غور کیجیے جو بتا, بدبختی لے خوشبختی چیک کیجیے. ابھی تمام معاملات لے کر فرشتے اترتے ہیں اور جبریل علیہ السلام بھی ساتھ میں ہوتے ہیں. جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں, جو وحی لے کر پیغمبروں کے پاس آتے تھے, اللہ اکبر, وہ جبریل علیہ السلام اس شب میں اور اپنے دیگر فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں. کیا لے کر؟ کل امر, تمام معاملات. امر تمام معاملات, امر کہتے ہیں معاملے کو. سورہ دخان کی ایک آیت میں آیا ہے اس معاملے کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین, بے شک ہم نے اس کو برکت والی رات میں اتارا ہے, بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. یعنی لیلۃ القدر کو لیلۃ المبارکہ, برکت والی رات بھی. کیا کیا ہے دیکھیے اس رات میں. اللہ اکبر. اس رات میں خیر بھی ہے, اس رات میں برکت بھی ہے. اچھا کیا ہے آگے؟ فیہا یفرق کل, سورہ دخان کی آیت, فیہا یفرق کل امر حکیم, کہ اس رات میں تمام حکمت کے معاملات طے پاتے ہیں. ہر امر کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے ہوتا ہے, جو ترجمہ علماء نے کیا ہے. حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے, یعنی اللہ کے حکم سے حکیمانہ فیصلہ ہوتا ہے اس رات. کیا حکیمانہ فیصلہ؟ سبحان اللہ. اور امر حکیم, اس آیت میں یفرق فیہا کل امر حکیم, امر من عندنا, اللہ کے حکم سے تمام حکیمانہ حکمت والا فیصلہ طے پاتا ہے اس رات میں. اور وہاں سورہ قدر میں کیا ہے؟ کل امر,
تو کیا معلوم ہوا اس سے؟ علماء نے اس کی تفسیر کی حکیمانہ فیصلہ، سال بھر کی قسمت، سال بھر کی زندگی اور موت، سال بھر کی سعادت مندی اور بدبختی، خوشبختی اور بدبختی کے فیصلے لوح محفوظ سے اتار کر انجام دیے جاتے ہیں فرشتوں کے حوالے سے، جس میں رزق ہے زندگی میں سال ایئرلی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کل ہم نے درس قرآن میں بتایا تھا، علماء نے بیان کیا جو تقدیر ہوتی ہے نا انسان کی، وہ ڈفرنٹ قسم کی ہوتی ہے۔ اب ہو سکتا کوئی یہ بولے کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں اس آیت کی روشنی میں، یہ دو آیتوں کی روشنی میں، امر حکیم کل امر تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر، کل امر وہاں کہا گیا اور یہاں فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ان دو آیتوں کی روشنی میں سال بھر کے تمام حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں، سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ جو فیصلے کرتا ہے سال کے، وہ سب لے کر اترتے ہیں فرشتے اس رات میں۔ تو اگر وہ یہ کہتا ہے بھائی فیصلہ تو پہلے ہی ہو گیا نا، آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے، تقدیر، تو پھر یہ کون سے فیصلے ہوتے ہیں؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ فیصلے یا تقدیر کی قسمیں ہیں۔ ایک تقدیر عام ہے، جنرل جس کو کہیں، جو انسان آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تقدیریں لکھی گئی ہیں، جو لوح محفوظ میں ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتی ہے تقدیر سنوی، سال بھر کی تقدیر، کہ اب ہر سال جو لوح محفوظ میں ہے نا لکھا، وہ لے کر جو اترتے ہی قدر کی رات میں ہوتا ہے۔ اب اس سال کیا کیا فیصلہ ہوگا دنیا میں، اللہ اکبر، آپ بتائیے۔ اب آپ کے پاس آپ کی زندگی کا فیصلہ، میری زندگی میں، میری فیملی، آپ کی فیملی، یہ اس ملک، وہ ملک، یہ ملک، تمام فیصلے، تمام امور طے پاتے ہیں اس سال کے ایک رات میں۔ وہ جو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اس کو لے کر اترتے ہیں فرشتے اور جبریل علیہ السلام، جس میں بدبختی ہے، کون بدبخت ہوگا، کون خوشبخت ہوگا، کس کو کتنا رزق ملے گا، کون کیا کرے گا، کون زندہ رہے گا، کب تک کس کی موت آئے گی، اور کس کی، تمام امور اللہ سال بھر کے ایک قدر کی رات میں لے کر فرشتے اترتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اسی طریقے سے ایک اور ایک تقدیر ہوتی ہے جو عمر کی تقدیر ہوتی ہے، ایج، کتنی دنیا میں زندہ رہے گا بچہ یا بچی، تو وہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے، اور رزق بھی، وہ ایک تقدیر عمری اس کو علماء نے کہا، ایج وہ لکھ دیا جاتا ہے اس میں۔ اسی طریقے سے ہر دن کی تقدیر الگ الگ ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور سورہ رحمان میں اس کا ذکر موجود ہے، کل یوم ہوا فی شان، آج کس کو کیا دینا ہے، آج ڈیلی بیسس پر کل یوم ہوا فی شان، اللہ تعالیٰ ایک شان میں ہوتا ہے، شان کا مطلب کام میں ہوتا ہے، جو پیدا کرنا، زندہ کرنا، پیدا کرنا، موت دینا، ٹھیک ہے، خوشبخت کرنا کسی کو، بدبخت کرنا کسی کو، ڈیلی بیسس پر ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 4 قسم کی تقدیریں ہوتی ہیں، ایک جنرل، ایک ایئرلی، اور ایک عمر کی جمعہ کے پیٹ میں، اور ایک ڈیلی۔ تو یہ لیلۃ القدر کی خصوصیت دیکھیے آپ، سبحان اللہ، شب قدر جس کی ہم بات کر رہے ہیں، خوشبختی یا بدبختی لے کر اترتے ہیں، کون خوشبخت ہوگا کون بدبخت ہوگا، اب ہمیں نہیں معلوم، تو کیوں نہ ہم فائدہ اٹھائیں اس سے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خوشبخت ہو تو پھر عبادت کرنی ہوگی، دعائیں کرنی ہوگی، مانگنا ہوگا، جد و جہد کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی۔ اسی لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب عمل دیکھتے ہیں تو ان 10 راتوں میں جتنی محنت آپ نے کی ہے کبھی نہیں کی، ان راتوں میں جتنی محنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا تھا شب قدر ہے، اعتکاف فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کی رات کو پانے کے لیے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے اس میں کہ آپ دیکھیے حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں سال بھر کے۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ اچھا ہو؟ رزق کے معاملے ہیں، نوکریوں کے، بھائی مانگو اللہ سے، رزاق کے پاس سے معاملات لے کر فرشتے اتر رہے ہیں راتوں میں، اور ہم جاگ رہے ہیں، صرف مانگ نہیں رہے ہیں، حتی مطلع الفجر، فجر تک۔ کیوں نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو خوشبخت بنائیں اور اس رات کا فائدہ اٹھائیں، جو 10 رات یا 5 راتوں میں سے، یا پوری 10، جسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، التمسوا فی العشر الاواخر من رمضان، 10 راتوں میں اس کو تلاش کرو، یا 10 راتوں میں سے 5 رات۔ کیوں نہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور خود کو خوشبخت بنا دیں، سعادت مند بنا دیں، اور محروم نہ ہو اس رات سے۔ اسی طریقے سے اس سورے میں جو دوسری بات بیان کی گئی ہے، پانچویں بات،
تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی والی بھی ہوتی ہے یہ رات، یعنی ہر چیز سے سلامتی، سبحان اللہ، ہر شر سے سلامتی، ہر نقصان سے سلامتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر بھی غور کریں۔ سلامتی کی ضرورت کس کو نہیں ہے بتائیے؟ کورونا وائرس سے سلامتی، جنوں شیاطین کے شر سے سلامتی، ہمارے دنیا میں دشمن ہیں ان سے سلامتی، زہریلے جانوروں سے سلامتی، ہر قسم کے وائرس سے سلامتی، بیماریوں سے، امراض سے سلامتی، پریشانیوں سے سلامتی، مشکلوں سے سلامتی، پرابلم سے سلامتی، فائنینشل پرابلم سے سلامتی، سلامتی سب کی چاہیے، آخرت کی سلامتی، جنت کی سلامتی، جہنم کے عذابوں سے سلامتی، قبر کی عذابوں سے سلامتی، سلامتی تو سب ہے نا بھائی، چاہیے اگر سلامتی مل جائے نا خوش بخت ہے انسان، اور اس کے لیے یہ رات ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی چیز ہے، جتنا بولے کم ہے اس کے بارے میں، اللہ اکبر۔ بس بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ رات صرف شب بیداری میں نہ گزر جائے، چائے پیے، کھجور کھائے، باتیں کیے، ٹہلے، واٹس ایپ چیک کیے، فیس بک، اب رات گزارنا ہے، جگنے کی رات کہتے ہیں، جگنے کی رات، جگنا سونا نہیں، ایسا سمجھ گئے لوگ بس، اسی لیے چائے کے دورے چلتے ہیں، ٹھیٹھی ٹھاٹھا جس کو اردو میں کہتے ہیں، ہنسی مذاق، کھیل کود، دل لگی، بیکار میں وقت کو ضائع کر دینا، لغوی کام ان راتوں میں کرتے ہیں لوگ، جبکہ یہ رات ایسی نہیں ہے۔ اس رات میں جاگنے کا احیا اللیل، نبی وسلم جاگتے تھے رات میں، تو کیا مطلب جاگتے تھے؟ عبادتوں میں جاگنا، سوئیں گے تو عبادت تو نہیں ہوگی نا، جاگ کر عبادت کرتے تھے، نماز پڑھنا۔ آپ دیکھیں نبی وسلم کی نماز، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تہجد کہیں یا کیا کہتے ہیں تراویح کہیں، نبی علیہ السلام کی جو ہوتی تھی، رمضان میں تراویح بولتے ہیں، عام دنوں میں تہجد بولتے ہیں اس کو، تو ذرا آپ غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پر۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ، آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین گھر میں تھی، معلوم تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی پڑھتے نماز، انہوں نے بتایا مت پوچھو ان کی خوبصورتی کے بارے میں، کتنی خوبصورت نماز اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مت پوچھو طولہن، اس کی لمبائی، لمبی لمبی نماز، لمبا رکوع، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ، لمبا رکوع، لمبے سجدے، لمبے سجدے، لمبے رکوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے۔ یہ ہے خوشبخت انسان کہ جس کے رکوع لمبے ہوں، جس کے سجدے لمبے ہوں، جو پڑھے نماز 11 رکعت۔ 11 رکعت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کے بارے میں اگرچہ علماء نے اجازت دی ہے، آپ زیادہ بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھیے، پھر اس کے بعد غور کیجیے، تو نماز پڑھنے والا خوشبخت ہوگا نہیں ہوگا سعادت مند، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس رات میں جو ہے 11 رکعت، دو رکعت کرتے ہوئے 8 رکعت، اور پھر 3 رکعت وتر پڑھتا، لمبی اور بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت۔ اور آپ کو مسئلہ بھی جانتے ہیں، بھائی آدمی بولے گا، ہو سکتا سوچے بھائی لمبی کیسے پڑھوں، مجھے تو زیادہ صورتیں یاد ہی نہیں ہے، میں تو چھوٹی چھوٹی چند صورتیں یاد رکھا ہوا ہوں۔ نہیں، آپ بالکل قرآن دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم نے دلیل بتا دی اس سے پہلے دروس میں، بلکہ شاید پرسوئی درس کے میں ہم نے بتا دیا، امام بخاری رحمۃ اللہ نے تعلیقاً اس واقعے کو ذکر کیا ہے، عمر بن عائشہ رضی اللہ عنہ کے جو غلام تھے وہ قرآن دیکھ کر تراویح پڑھاتے تھے، تہجد پڑھاتے تھے، تو آپ قرآن دیکھ کر پڑھیے، آپ قرآن تو پورا 30 پارے آپ کے ہاتھ میں دیکھ کر پڑھیے، آپ فون میں دیکھ کر، ہاتھ میں دیکھ کر، قرآن میں لے کر، جیسا بھی آپ پڑھیے، آپ یا ٹیبلٹ میں ٹیب میں دیکھا، ٹھیک ہے، پڑھیے آپ، لمبی اپنا نماز ہوگی، رکوع لمبا کیجیے آپ، تسبیحات پڑھتے جائیے، سجدے لمبے کیجیے آپ، اگر مسئلہ کمر وغیرہ کا ہے تو ٹھیک ہے بیٹھ کر پڑھے آدمی، لیکن بیٹھ کر بھی لمبی پڑھ سکتا ہے۔ تو جو انسان ایسی عبادت کرے گا، جتنی لا یکلف اللہ نفسا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 4-5 گھنٹہ پڑھیے، آپ کی مرضی جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیے آپ، کمر میں درد ہوگا نا، پیروں میں درد ہوگا، چلا جائے گا بعد میں درد، لیکن اجر جائے گا نہیں، رہ جائے گا۔ یہ میرا جملہ یاد رکھنا، میں عام طور پر کہتا ہوں، اللہ کی اطاعت میں درد ہونا تو وہ درد جو ہے فائدے کا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں درد ہونا بڑا خطرناک درد ہوتا ہے، کیونکہ درد جاتا نہیں ہے، بہت بڑا درد لے کر آتا ہے، لہذا اس نقطے کو یاد رکھنا۔ پیروں میں درد تو ہوتا ہے کھڑے رہنے سے لمبا، لیکن بیٹھ جائیے کچھ منٹ، چلا گیا درد، اجر گیا، اجر رہ گیا، بلکہ اور زیادہ اجر ملے گا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے کہا تھا حج میں، اجرک علی قدر نصابک، تو جو تم تھک رہی ہو نا، تھکاوٹ ہو رہی ہے، تو اجر بھی اتنا مل رہا ہے۔ اللہ، کیا بات ہے ایسے درد کا
کہ جس درد کے بعد آدمی کو ہمیشہ کا سکون ملے، عیش و عشرت کی زندگی جنت کی ملے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خوشبخت بنے اس رات، آپ نماز پڑھیے، لمبی عبادت کیجیے، اسپیشلی 1:15 بجے کے بعد۔ میں اسپیشلی کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ وہ نزول الہی کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات کو یاد رکھیے، دوسری چیز، خوشبخت ہوگا وہ انسان، خوشبخت ہوگا وہ انسان جو قرآن کی کثرت سے تلاوت کرے، کیونکہ اس رات میں قرآن اترا، انا انزلناہ میں۔ کیا بات ہے، ذرا دیکھیے خوشبختی سعادت مندی کا کیا کہنا۔ اس رات قرآن کا نزول ہوا ہے، اس رات کی تلاش میں آپ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ، پڑھتے تھوڑا، پھر اٹھتے، کھجور کھاتے، چائے پیتے، پھر واش روم جاتے، فریش ہوتے، پھر آتے، پھر قرآن لیتے، پھر پڑھتے۔ کیا بات، اللہ اکبر۔ یہ سعادت مند نہیں ہوگا جو قرآن پڑھ رہا ہے کثرت سے، ایک ایسی رات کی تلاش میں جس رات میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ یہ سعادت مند نہیں ہے تو پھر کوئی اور نہیں ہے۔ ایک ایک حرف پر نیکیاں نیکیاں کماتا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 3، سعادت مند جو دعائیں کر رہا ہے، رب سے اس رات کا خیر مانگ رہا ہے، رب سے اس رات کے خیر اور برکات کو، سلامتی کو طلب کر رہا ہے۔ یہ سلامتی والی رات ہے، یہ خیر کی رات ہے، یہ برکت کی رات ہے۔ اللہ سے برکتیں مانگ رہا ہے، اللہ سے خیر مانگ رہا ہے یا مانگ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے جنت مانگ رہا ہے، اللہ سے اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرانے کے لیے گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہی ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کرتے کرتے تنہائی میں چپکے سے، کمرے میں بیوی ایک کمرے میں، شوہر ایک کمرے میں، بچے ایک کمرے میں، اللہ اکبر، اگر ایک ہی 2 ہی کمرے ہیں تو اسی کمرے میں وہ ایک طرف یہ ایک طرف مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اللہ جنت دے، اللہ جنت دے، اللہ جنت دے، اللہ فردوس دے، اللہ اعلی الجنہ دے، اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ کیا کیا بتاؤں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، آدمی اگر جہنم سے آدمی جہنم کی آگ سے 3 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگے تو جہنم کی آگ کہتے ہیں، اللہ اس نے میری پناہ تجھ سے مانگی ہے، مجھے جو ہے دور کر دے، پناہ دے دے اس کو۔ جہنم بولتی 3 مرتبہ مانگ لو تو خالی مانگ رہے ہم رات میں۔ بدبخت ہے وہ انسان جو جاگ رہا ہے لیکن مانگ نہیں رہا ہے، بدبخت ہے وہ انسان جو جاگ رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا، بدبخت ہے وہ انسان جو جاگ رہا ہے ایک ایسی رات جس رات میں قرآن کا نزول ہوا لیکن قرآن نہیں پڑھتا ہے، نالائق، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، جاگ رہا ہے، باتیں کر رہا ہے لیکن اللہ سے کلام نہیں کرنا چاہتا۔ سلف کہتے تھے کہ بھائی جب میں اللہ سے بات کرنا دل بولتا تو ہم قرآن اٹھا لیتے تھے، اللہ کا کلام پڑھنا شروع، کیا مزہ آتا ہے، اللہ پڑھتے رہو، بس پڑھتے رہو، پڑھ کر تھک جاؤ گے لیکن ہر حرف پر آپ کو اجر ملتا جائے گا، آپ کا گلا سوکھ جائے گا، پیاس لگے گی، پانی سے پیاس بجھ جائے گی، گلا سوکھ جائے گا لیکن گلا تر ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ اس گلے سے جنت کا پانی بھی جائے گا کل قیامت کے دن، حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا انشاءاللہ جس گلے نے اللہ کی عبادت کی اتنی محنت کی۔ کیا بات ہے، یہ خوشبخت ہے۔ اور بدبخت ہے وہ انسان جو باتیں کر کے اپنے ہونٹوں کو، اپنے منہ کو اس کا منہ درد کرنے لگا، اس کا حلق باتیں کر کے سوکھ گیا لیکن اس نے کلام اللہ کی تلاوت نہیں کی، دعائیں نہیں کی، اللہ سے مانگا نہیں۔ لہٰذا مانگنا میرے بھائی، مانگنے کی رات ہے یہ، بہت بڑی رات ہے یہ۔ اس رات کے خیر سے محروم اگر ہو گئے ہم تو ہم بد نصیب ہے، بدبخت ہے۔ اپنی بدبختی کو دور کریں، بدبختی اچھی چیز نہیں ہے، شقاوت اچھی چیز نہیں ہے، جہنم کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی تکلیفوں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس سے بچنے کے لیے اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا جو رمضان کی قدر کی راتوں میں ہمیں جو ہے موقع ملتا ہے۔ لہٰذا ہم اس کے لیے جد و جہد کریں، محنت کریں تو انشاءاللہ یہ خیر کی رات، یہ اچھی رات، یہ سعادت مندی ہمیں انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی۔ اور یہاں چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، میں ایک بات آپ کو بتا دوں اس رات کے بارے میں، یہی ہے کہ آپ جو ہے، اور مانگنے کی جہاں تک بات ہم کریں تو جو ہے آپ کو میں بتا دوں کہ مانگنے کا جو ہے اچھا وقت اگر آپ کے پاس ہے تو وہ جو ہے نزول الہی کا جو وقت ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، ثلث الاخیر من اللیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نا، جب رات کا تیسرا آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ عز و جل آسمان دنیا پر اترتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی بخشوانے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ میں بتا رہا تھا کہ یہ رات جو ہے اس میں مانگنے کا جو وقت ہے، سب سے اچھا وقت، سب سے بہترین وقت اس رات میں اگر کوئی ہے تو وہ وقت جو ہے مانگنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ ویسے تو مغرب سے لے کر فجر تک اپنا وقت ہے، لیکن نزول الہی کو اگر آپ معلوم کرنا چاہیں تو آپ ہمارے شاگرد ہیں اس لیے بتا دیتے ہیں، حدیثوں کی روشنی میں شاگرد بتاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ
شاگردوں کے لیے جو ہے ایک فائدے والی بات کہ آپ جو ہے کیا کیجیے، ابھی مغرب دیکھیے کتنے بجے ہو رہی ہے ایگزیکٹلی، مغرب سے جو ہے فجر کی اذان، مغرب کی اذان فجر کی اذان کو آپ گھنٹوں کو چیک کیجیے کتنے گھنٹے ہو رہے ہیں، آپ چیک کیجیے تو آپ کو جو ہے تقریباً جیسا کہ 9 گھنٹے 20 منٹ کچھ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہرحال تو 9 گھنٹے ایسے کچھ 20 منٹ ہو رہے ہیں، تو آپ اس کو اب 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیجیے، 9 گھنٹے کو 3 پھر 20 منٹ کو بھی اگر 3 میں کرے تو تقریباً 6 منٹ کچھ ہوں گے نا، 9 گھنٹے 20 منٹ ہو رہے ہیں نا، تو 6 گھنٹے 12 منٹ نکال دیجیے آپ مغرب کے بعد، 6 گھنٹے 12 منٹ نکال دیجیے آپ مغرب کی اذان کے بعد سے تقریباً، کیا چلیے اور 2 منٹ آگے کر لیتے ہیں تاکہ اندازہ بتا رہا ہوں میں، 6.25 گھنٹے نکال دیجیے مغرب سے، 7 بجے سے اگر مغرب ہو رہی ہے 7 سے پہلے ہی ہو رہی ہے کچھ، اگر آپ 7 کا بھی لگا لیں 8 9 10 11 12 1، 1:15 بجے کے بعد وقت شروع ہوتا ہے، جس کی فضیلت ہے حدیث، تو اللہ تعالیٰ اترتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی بخشوانے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی قرضدار کہ اس کو قرض کروں، یہ 1:15 بجے کے بعد کا وقت شروع ہوتا ہے، تو 1:15 بجے کے بعد سے کب تک؟ فجر کی اذان تک، یہ ہے نزول الہی کا وقت، تہجد کا وقت بھی بولتے ہیں جس کو، نزول الہی کا وقت، یہ دعاؤں کا زبردست وقت ہے، تو میرا مشورہ یہ ہے آپ کبھی بھی دعا کیجیے، لیکن اگر آپ دعاؤں کو اس وقت کے لیے خاص کر دیں کہ ہم 1:15 سے جو ہے فجر تک، اچھا فجر پھر سحری کا ایشو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فجر سے پہلے سحری بھی ہے نا، وہ بھی برکت کا کھانا ہے، سنت ہے، تو اس سے پہلے کا وقت لگا لیا، یعنی 1:15 سے لے کر آپ کیا بتاؤں میں اندازہ 3:15، 3:15 کے بعد سحری میں 1:15 سے 3:15 کیا ہو، 1:15 1:15 2:15 2 گھنٹے ہیں بھائی، تو 2 گھنٹوں کو کیا کریں آپ دعاؤں میں مشغول کر دیں، اس کو 2 گھنٹے میں آپ کو مانگنا ہے، اب آپ 1:30 بجے 2 بجے 2:15 بجے 2:30 بجے 3 بجے بلکہ اس سے پہلے 3:15 سے پہلے آپ کبھی بھی بیٹھ کر اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، زبردست ٹائم ہے کیونکہ نزول الہی کا وقت ہے، اور اس سے پہلے جو ہے آپ تراویح اپنی پڑھ لیجیے جب بھی آپ کو پڑھنا ہے، اور وہ بھی افضل وقت ہے تراویح، اگر کوئی ایسا سسٹم شروع کرے نا 1 بجے کے بعد تراویح، ٹھیک ہے، 1 بجے سے لے کے تراویح ہو گئی، پھر تراویح کے بعد پانی وانی پی لیے، 1 بجے سے کب تک پڑھے آپ، 1 یا 1:30 بجے سے آپ پڑھ رہے ہیں، 1:30 سے جو ہے 3 بجے تک مثال طور پڑھ لیے، 2 بجے تک پڑھ لیا، 1 سے 3 2:30 بجے تک آپ پڑھ لیے، اس کے بعد آپ دعاؤں میں مشغول ہو گئے تو کیا بات ہے، سبحان اللہ، اور اس سے پہلے کا وقت ظاہر مغرب ہے، کھانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہم انک عفو تحب العفو، چلتے پھرتے پانی پینے جا رہے پڑھ لیجیے، آ رہے پڑھ لیجیے، پلیٹ میں کھانا بھی ڈالے نہیں آپ کی اہلیہ، پڑھتے رہیے، کھانا کھا لیے ہاتھ دھونے جا رہے پڑھ لیجیے اللہم انک عفو تحب العفو، تو چلتے پھرتے پڑھ لیجیے، چلتے پھرتے پڑھ لیجیے، بہرحال بتانے کا مقصد یہ سب مشورے ہیں، آپ جو بہتر ہے کیجیے، خیر کے کام، خیر کا کام کیجیے، بدبخت وہ انسان ہے جس کو موقع ملا لیکن اس نے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا، نبی اسلام نے آمین کہا، جو اسلام نے کہا وہ جہنم میں چلا گیا، آمین، بدبخت ہے وہ، کیوں؟ کیونکہ اس نے وقت کو یوٹیلائز نہیں کیا، وقت کا فائدہ نہیں اٹھایا، لہٰذا وقت بہت اچھا ملا ہوا ہے ہمارے پاس، ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، وقت کا صحیح فائدہ اٹھانا ہے، 10 راتیں سے اور 5 راتیں، یا تو 10 یا تو 5۔ آخری ایک بات بتا کر میں ختم کر دوں، اگرچہ تھوڑا لمبا درس ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں، 45 سے بڑھ گیا 3-4 منٹ۔ دیکھیے اس رات کی جو ہے علامتوں کے بارے میں عام طور پر لوگ پوچھتے رہتے ہیں، لیکن پوچھنا نہیں چاہیے علامت وغیرہ، میں پوچھنا نہیں چاہیے، مطلب یہ ہے کہ وہ مشکل ہے معلوم کرنا، تھوڑا سا معلوم ہو جائے گا آپ اگر آپ ایگزیکٹلی پتا کریں گے، لیکن مسئلے کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1 چیز جو ہے 10 رات جاگیں گے، عبادت کریں گے، جو ہم نے بتایا قرآن پڑھنا، دعا کرنا، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی نیکی کا کام آپ کریں، قرآن پڑھنا، دعا، 3 چیز ہم نے بتایا تھے نا، کیا ہے؟ نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، دعا کرنا، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ بھی آپ جو چاہے کیجیے، ان راتوں میں آپ کر سکتے ہیں خیر کے کام، جیسے مطالعہ کریں، علم حاصل کیے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ 10 راتیں جاگیں گے، یہ کام کریں گے تو رات پکی مل جائے گی، کوئی شک الحمدللہ کوئی شک نہیں، مل گئی بے قدر والی رات۔ 5 راتیں بھی جاگیں گے تو وتر طاق رات جیسا 21 23 21 ہو گئی، اب کل پھر جو ہے کل رات میں جو ہے 23ویں شب ہے، پھر اس کے بعد 25 پھر 27 پھر 29، پھر 5 راتیں بھی جاگیں گے، عبادت کریں گے، ان کو بھی وہ رات مل جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ علامتوں کا جو ذکر کیا گیا ہے تو وہ جو ہے علماء کرام نے جو بات بتائی ہے، فائدے کے لیے میں بتا رہا ہوں، بس میرا ہو گیا، یہ فائدے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ علماء کرام نے حدیثوں کی روشنی میں جو بات بتائی ہے، جو صحیح اتھینٹک روایتیں ہیں، جو مومن اللہ کی عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو مومن اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، رات میں بڑی عبادتیں کرتا ہے، اس کو شعور فیل ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ یہ رات شاید قدر والی رات،
امید قوی ہوتی ہے۔ یہ پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے آپ۔ علماء کرام نے ایک حدیث کی روشنی میں بیان کیا فیل ہونا، ایسا لگتا ہے کہ یہی ہوگی، ایک شعور اور احساس، مومن پابند جو پابندی کرتے ہیں ان کو ایسے لگتا ہے۔ یہ کیسے پتا؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے یہ بات معلوم ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی کیا حدیث ہے؟ وہ جو دعا والی حدیث ہے نا، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی روشنی میں یہ بات کہی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ابھی۔ حوالہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے حدیث کیا ہے، ان علمت کے الفاظ میں، ان رأیت علمت، اگر مجھے پتہ چل جائے، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ قدر کی رات ہے تو میں کیا پڑھوں؟ اس میں جو دعا ہے نا اس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا فرمایا کہ اگر مجھے مل جائے وہ رات، یا مجھے پتہ چل جائے اس رات کا، تو میں کیا پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ تم یہ دعا پڑھو کہ اللہ اللہم انک عفو، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھ کو معاف کر دے۔ اس حدیث سے دو بڑے فائدے ہوئے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی روشنی میں دو بڑے فائدے بیان کیے۔ نمبر ایک کہ مومن کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رات ہو سکتی ہے، قدر والی رات، یقینی طور پر نہیں لیکن غالب گمان ہوتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ قدر کی رات ہے۔ کیوں؟ عمر بن عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، ان علمت، اگر مجھے معلوم ہو گیا، اگر مجھے پتہ چل گیا کہ یہ رات جو ہے قدر کی رات ہے، تو میں اس رات میں کیا پڑھوں؟ یہ ہے اصل حدیث۔ ام میں عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے یا مجھے معلوم ہو جائے، تو اس کا مطلب احساس ایک ہوتا ہے مومن کے دل میں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا کہ اس کا احساس اس کو کہتا ہے کہ شاید یہ قدر کی رات ہے۔ دوسری چیز اس حدیث سے جو فائدے کی بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ دعا پڑھنا، اور وہ بھی معافی مانگنا، جو کہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ جب معافی ہو جائے گی تو معاملہ ختم ہے۔ جیسے میں نے کل درس قرآن میں بتایا تھا، گناہوں کا دو معاملہ ہوتا ہے، جتنے گناہ میں نے آپ نے اللہ معاف فرمائے، ہم سب نے کسی نے بھی کیے، کیونکہ ہر کوئی گنہگار ہے۔ ہمارے گناہوں کے معاملے دو ہیں، یا تو سزا یا تو معافی۔ معافی چاہیے، اللہم انک عفو پڑھیے، معافی مانگ لیجیے، معافی مل جائے گی۔ معافی نہیں مانگیں گے سزا ملے گی۔ دو ہی چیزیں، معافی یا سزا۔ جرم تو ہوا ہے، بہت اللہ کی نافرمانیاں ہوئی ہیں، یا معافی یا سزا، کیا چاہیے؟ معافی چاہیے، معافی مانگو۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی آپ نے جو ہے اشارہ توڑا ہے، اب جرم کیا ہے، اب جو ہے آپ لکھ کر دیجئے کہ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ سے نہیں کروں گا، تو ہم جو ہے جرمانہ معاف نہیں لکھیں گے، 10,000 ریال بھرو، یا جو ہے 2,000 ریال بھرو، جو بھی ہے سزا، ان کیس بتانے کے لیے۔ کیا کریں گے آپ؟ لکھ کے دیں گے نہیں فوراً؟ ایک نہیں 10 پیپر لکھ کے دوں گا میں، ایک نہیں 10 پیپر لکھ کے دیں گے۔ یہ فائدے کی بات ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں معافی چاہیے تو پھر معافی مانگیے، معافی اللہم انک عفو والی رات میں آگے تو حدیث سے یہ بات ہے۔ اس کے علاوہ جو علامتیں جو علماء نے ذکر کی حدیث کی روشنی میں، ہم نے بھی بعض دروس میں ذکر کیا تھا اس کو، تو وہ جو ہے کیا ہے، وہ دنیاوی علامتیں ہیں، جو علامت ظاہر ہوتی ہے اس کے لیے پتہ کرنا پڑتا باہر جا کر، اور وقت نکل بھی جاتا ہے بعض دفعہ۔ جیسے اللہ کے رسول کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر رات قدر والی رات ہوگی، شب قدر، تو اس کی ایک علامت یہ ہوگی کہ رات کے بعد جو سورج طلوع ہوگا اس میں جو ہے شعائیں نہیں ہوں گی۔ اب اگر آدمی یہ سوچے کہ میں ہر دن صبح اٹھ کے دیکھوں گا، رات گئی اور پتہ چلا وہی رات قدر کی رات تھی، لیکن آپ نے اس کی قدر نہیں کی، تو صبح اٹھے اور دیکھے کہ وہ علامت ظاہر ہو گیا، اور وہ بھی جا کے دیکھنا پڑے گا نا آپ کو، آپ تو بلڈنگ میں ہیں، گھر میں رہتے ہیں، اور موسموں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، بہرحال سورج نکل رہا ہے نہیں نکل رہا ہے، موسم کیسے ہے، تو یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے چیک کرنا۔ اسی طریقے سے ایک اور ایک علامت بھی جو بتائی گئی ہے اس رات کے بارے میں، اگر شب قدر کی رات ہوتی ہے تو اس رات نہ ٹھنڈی زیادہ ہوگی نہ گرمی زیادہ ہوگی، اور یہ بھی آپ کو چیک کرنا پڑے گا موسم کو کہ باہر موسم کیسے چل رہا ہے، جو کہ تھوڑا مشکل ہے، ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے۔ شب قدر کی علامت یہ بھی بتائی گئی کہ اس رات، جس رات شب قدر ہوتی ہے، نہ گرمی بہت زیادہ ہوگی نہ ٹھنڈی، یعنی درمیانی معتدل موسم رہے گا۔ اور ایک بھی علماء نے جو علامت بیان کی ہے کہ چاند جو ہے بالکل گول ہوتا ہے اس وقت، سورج۔ تو اس طریقے سے جو ہے بعض علامتیں بیان کی گئی ہیں جو اپنی جگہ ہے، لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں، یہ بھی حدیث کی روشنی میں جو میں نے 2-3 علامتیں چاند کا یا کیا کہتے ہیں سورج کا اور موسم کا اور شعاؤں کا نہیں نکلنا وغیرہ، شعائیں نہیں ہونا وغیرہ، تو اس کے علاوہ جو بات یقینی ہے، جو آپ باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ سورج کو دیکھنے کی، نہ چاند کو دیکھنے کی، نہ موسم کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، آپ گھر بیٹھے اس کو یقینی طور پر معلوم کر سکتے ہیں، وہ ہے 10 راتیں جاگے آپ،
یا 5 راتیں جاگیں. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں خوش وقت بنائے، بدبختی سے محفوظ رکھے. ایسا موقع پتہ نہیں آئندہ سال ملے نہ ملے. دیکھیے موقع آ گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ موقع ہاتھ سے چلا جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فائدہ اٹھانے والا بنائے، خوش وقت بنائے، سعادت مند بنائے. اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنائے. اللہ تیری اطاعت میں اپنے آپ کو تھکانے والا ہم سب کو بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ دعا کرنے والا، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والا ہم سب کو بنا دے. آمین. وآخر الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.